ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سفر کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں جمہور محدثین کے کہنے کے مطابق امام الانبیاء سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک واقعہ پیش آیا۔ سرکار کا تذکرہ عبادت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ ہونا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے اور یہ چاہا گیا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ محبت کی آگ نہیں ہے یا بالکل دھیمی ہے تو اسے بھڑکانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اسباب اللہ نے دنیا میں جاری فرما رکھے ہیں۔ اس میں ایک عظیم سبب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور سننا بھی ہے۔ اس سے حضور کی محبت پیدا ہوگی اور ایمان کے تقاضوں کو عمل کرنا آسان ہوگا۔ پورے سال ویسے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کا کوئی نہ کوئی پہلو لے کر زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق رہبری حاصل کی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بھی عرض کیا جاتا ہے، جا کے محبت پیدا ہو، اور اگر محبت پہلے سے ہے تو وہ چنگاری شعلہ بن جائے۔ اس وقت قرآن پاک کی
سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح عالم ارواح میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، یہ عالم ارواح میں دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے یہ سوال فرمایا تھا۔ اسی طرح کا سوال یا عہد میثاق وعدہ لیا تھا انبیاء سے عالم ارواح میں۔ یہ میثاق لیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور یہ میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا تھا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وجود بخشا گیا۔ دنیا میں ظہور سب سے آخر میں ہوا، لیکن وجود سب سے پہلے ہوا۔ تو انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہے، اور انبیاء کے واسطے سے امتیوں کو اور ان کی امتوں کو امتوں سے یہ میثاق لیا گیا، وعدہ لیا گیا، تم کو اس نبی پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا ہوگا، وہ نجات کا مدار ہوگا، تمہاری نجات اس پر ڈیپینڈ ہوگی۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم کو اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرنا ہوگا، اس کے دین اور اس کے مشن کو تقویت پہنچانا تمہارے ایمان کا اہم حصہ ہوگا۔ یہ انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے۔ تبع یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے۔ قیصر کسی آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون کسی آدمی کا نام نہیں، بلکہ وہ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور جو بھی روم کا بادشاہ بنتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا، اور جو بھی ایران اور فارس کا بادشاہ بنتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبع کہا جاتا تھا۔ یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس نے پہلی کتابوں کی روشنی میں یہ جان لیا اور معلوم کر لیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو اس امت کا آخری نبی ہوگا۔ تو اس نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ اگر میں آپ کے زمانے میں رہوں اور آپ کی نبوت میری حیات میں اگر ظاہر ہو گئی تو انشاءاللہ میں آپ پر ضرور ایمان لاؤں گا اور آپ کا غلام بن کر زندگی گزاروں گا۔ اگر میری وفات ہو گئی تو آپ یقین جانیے کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک نبی ابھی آیا نہیں اور انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہو، اور اس تمام انبیاء کے امتوں میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، وہ آخری نبی ہے۔ اور ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ ابھی نبی کو نبوت دی نہیں گئی اور اس سے پہلے ایمان لانے والے دنیا میں موجود ہوں۔ ایسا صرف میرے اور آپ کے آقا مدنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو اس نے خط مرتب کیا اور وہ خط اپنے خزانے میں جمع کیا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو یہ خط سرکار کی خدمت میں پہنچا دینا۔
حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے بادشاہ حضور کی غلامی کو سعادت تصور کر رہے ہیں. اور یہ عجیب اس امت کی بدقسمتی ہے کہ وہ غیروں کی تہذیب کو سینے سے لگانے میں فخر محسوس کرتی ہے. اس امت کو نبی کا لباس پسند نہیں، اس امت کو نبی کا چہرہ پسند نہیں، اس امت کو نبی نے جو نکاح کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا تھا وہ نبی کے نکاح کا طریقہ اسے پسند نہیں. اور دیگر جو تہذیب ہے وہ تہذیب اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس امت کو پسند نہیں. وہ غیروں کی تہذیب کو سینے سے لگائے جا رہی ہے اور بڑے فخر سے یہ اظہار بھی کرتے رہتی ہے. اور جو لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علم بردار ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں اور سنتوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے تان و تشنی بھی سنتے رہتے ہیں. اور کوئی ان کو دقیانوس کہتا ہے، کوئی ان کو باولا کہتا ہے، کوئی ان کو بیکورڈ کہتا ہے، کوئی ان کو قدامت پسند کہتا ہے، کوئی ان کو رجعت پسند کہتا ہے، کوئی ان کو بنیاد پرست کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کو 1400 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا. وہ ان تانوں کو برداشت کر کے بلکہ برداشت کرنے کو وہ اپنی خوش قسمتی تصور کرتے ہیں. یہ سب تانے برداشت ہیں، یہ دشمنیاں اور مخالفت برداشت ہے. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب، جو کلچر، جو ہدایات، جو تعلیم، جو اخلاق پیش کیے وہ ہم کو دنیا کی تمام تہذیبوں سے زیادہ پسند ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ حضور کے کلچر، حضور کی تہذیب، حضور کی سنت سے بھی زیادہ بہتر کوئی طریقہ دنیا میں ہے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے. حضور سے بڑا کوئی نبی نہیں. یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں. اور حضور نے جو دین پیش فرمایا ہے اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں. اس کا تعلق عقیدے سے ہے. عمل کرنا نہ کرنا وہ دوسری بات ہے، لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا ہے وہ تمام طریقوں سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے. تو تبا بادشاہ نے یہ لکھا. جبیر بن مطیم، مغیرہ ابن شعبہ ابن مغیرہ اور ہاشم ابن عبداللہ ایک مرتبہ ان کا سفر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک راہب ہے جو گرجا میں بیٹھا ہوا ہے. ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا ہم مکہ سے آئے. کہا بہت اچھا. تو کہا کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوا ہے، آپ ان کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو ہمارے مکہ میں ہی پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ چلو میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک چیز تم کو بتاتا ہوں. وہ لے گیا میوزیم میں اور مقوقس مصر کے بارے میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے. تو دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور صدیق اکبر کی تصویر ہے. اس کے بازو میں فاروق اعظم کی تصویر ہے. اس کے بازو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کی، چار جو ان کے یار تھے، جو خلفائے راشدین تھے، ان کی تصویریں ہیں بہو بہو وہی. وہ لے گیا اور ایک پردہ ہٹایا. کہا اس کو جن کو جانتے ہو؟ کہا یہ تو ہمارے محبوب ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو ہیں. یعنی توریت و انجیل میں اتنی واضح نشانیاں اور علامتیں ذکر کی گئی تھی کہ اس کو سامنے رکھ کر کے حضرت دانیال ایک نبی ہیں، حضرت دانیال نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی تھی. تصویر بنانا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، چونکہ شرک کی بنیاد بننے کا تجربہ ہوا تھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ہے وہ شریعت میں تصویر بنانے کو حرام قرار دیا گیا. جاندار کی تصویر بنانے کو. کوئی آدمی عمارت کی تصویر بناتا ہے, کوئی آدمی اور کسی غیر جاندار کی تصویر بناتا ہے, اس کی اجازت ہے, لیکن جاندار کی تصویر بنانا حضور کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے. اس کو بت پرستی کا پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے. تو دانیال نے حضور کی تصویر بنائی تھی. اس کے بعد دوسرا پردہ اٹھایا تو دیکھا اس کو جہاں ان کو پہچانتے ہو, کہے صدیق اکبر ہے. تیسرا پردہ اٹھایا تو دیکھا حضرت فاروق اعظم ہے. چوتھا اٹھایا تو حضرت عثمان غنی ہے. پانچواں پردہ ہٹایا تو حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یعنی اتنی واضح حضور کی اور ان کے ساتھیوں کی اور ان کے ساتھ رات دن اٹھنے بیٹھنے والے ان کے وفاداروں کی بھی حیات اور ان کا حلیہ اتنا واضح اور کلیئر پہلی کتابوں میں موجود تھا کہ اس کو سامنے رکھ کر کے تصویریں بنائی گئی تھی. اللہ اکبر. قرآن کریم اسی کو کہتا ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تورات و انجیل میں جس نبی امی کی وہ امت اتباع کرے گی, ان کے توریت میں وہ لکھا گیا ہے پورا. شاہ اسکندریہ نے بھی اس قسم کی تصویر بنائی تھی. یونان کے بادشاہ کو اسکندر کہتے ہیں. پہلی کتابوں میں پوری تفصیل سے یہ بیان کیا گیا تھا, اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ مولدہ بمکہ, کہ آخری نبی وہ مکے میں پیدا ہوں گے. مولدہ بمکہ وہ مہجرہ بطیبہ. طیبہ مدینے کو کہتے ہیں. حضور کے تشریف لانے سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا. قرآن نے بھی ایک جگہ مدینے کو یثرب کہا ہے. حضور کے تشریف لانے سے پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا, بعد میں اس کا نام طیبہ ہو گیا, مدینہ منورہ ہو گیا. حضور آئے, حضور کے انوارات سے مدینہ چمک اٹھا, اور وہاں کی فضا شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک و صاف ہو گئی. جو تم میں سے مدینہ گیا ہے اسے بالکل 2-4 کی طرح مدینہ اور مکہ اترتے ہی اگر کسی کی حس زندہ ہو, اگر ضمیر مردہ نہ ہوا ہو, اسے یہ محسوس ہوگا مکے پر قدم رکھتے ہی, بلکہ جدہ میں اترتے ہی اسے پتا چلا گا یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین پر صحابہ کے قدم چلے ہیں. پھر سرکار کا کیا کہنا, مکہ اور مدینہ میں اترتے سب سے پہلی نمایاں جو چیز تمہیں محسوس ہوگی یہ محسوس ہوگی وہاں کفر و شرک کے اثرات بالکل نہیں ہیں. نہ بالکل نہیں. شرک و بدعت کی بلکہ آب و ہوا بھی بہت صحت بخش ہے وہاں کی. مولدہ بمکہ, حضور مکے میں پیدا ہوں گے. یہ سب پہلی کتابوں کا سنا رہا ہوں میں, پھر اس کے بعد اور بھی سناؤں گا. وہ مہجرہ بطیبہ, اور یہ وہ آخری نبی ہوگا جو جس کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی. اور پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا لیس بفظ ولا غلیظ, سخت مزاج نہیں ہوگا, بہت نرم مزاج. اپنی ذات کے لیے حضرت انس ہیں جو حضور کے خادم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں کہ میں اس نے حضور کی مجھے 10 سال خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی ذات سے متعلق کسی چیز کے لیے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. کبھی کوئی کام دیتے تھے, میں بچہ تھا بھول جاتا تھا, بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا. حضور نے مجھے کبھی مارا نہیں, کبھی ڈانٹا نہیں. ہاں اگر اللہ کے احکامات کو کوئی پامال کرتا سرکار کا چہرہ سرخ ہو جاتا. ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے, دیکھا مسجد کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا ہے. اب لوگوں کے دلوں میں مسجدوں کا ادب نہیں رہا. یہاں تو شہروں کی مسجدیں بہت پاک و صاف ہیں, پھر بھی غنیمت ہے. ہاں یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے. استنجا خانے ایسے استنجا خانوں میں بھی سویا جا سکتا ہے. بعض مسجدوں کے استنجا خانے اتنے صاف ہیں, یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ایک اور چیز جو ابھی ختم نہیں ہوا, یہ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں, زور زور سے باتیں کرنا, چیخنا چلانا,
یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حضور آئے، مسجد کی دیوار پر تھوک لگا ہوا تھا، تو حضور نے کہا کس نے تھوکا ہے؟ اور پھر حضور نے اسے پوچھا یا کسی کو حکم دیا، پھر خوشبو لگائی حضور نے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں جب اللہ کے حدود کو پامال کیا جاتا تھا سرکار کو بہت غصہ آتا تھا، اور اتنا غصہ آتا تھا سرکار کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی سرکار کا چہرہ سرخ تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضور کا چہرہ بیان کروں گا تب میں انشاءاللہ وہ تفصیل عرض کروں گا۔ ام معبد کے حدیث کہتے ہیں کہ ایسا جیسا انار کے دانوں کو حضور کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا سرخ چہرہ سرکار کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ لوگ حضور کو کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ چاند جیسا تھا، کہتے ہیں کہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، چاند میں داغ ہیں، میرے چہرے کے، میرے سرکار کے چہرے پر داغ بھی نہیں تھا، اتنا صاف و شفاف چہرہ، اتنا خوبصورت بچہ تو کسی نبوت کے دنیا میں بھی نہیں پیدا ہوا، کوئی نبی اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا سرکار خوبصورت ہے، کوئی بچہ اتنا خوبصورت نہیں پیدا ہوا، نبی میں بھی اتنا کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ لوگ حضرت یوسف کے حسن کی مثال دیتے ہیں، محدثین نے باتفاق لکھا ہے کہ حضرت یوسف کا حسن سرکار کے حسن کے بعد ہے۔ اور پھر یہ بھی جواب دیا گیا ہے حضرت یوسف کا جو حسن تھا اس کی دوسری حیثیت تھی، سرکار کا جو حسن تھا اس کی دوسری حیثیت تھی۔ ناک و نقشہ بھی ایسا، اللہ اکبر، معجزہ، آنکھ ایسی کہ آنکھ خود معجزہ، نبی کے علاوہ کسی کی آنکھ ایسی نہیں ہو سکتی، ناک ایسی، نبی کے علاوہ کسی کی ناک ایسی نہیں ہو سکتی، انبیاء میں بھی اتنی خوبصورت ناک کسی کی نہیں، اتنی خوبصورت آنکھیں کسی کے نہیں، اتنا خوبصورت ماتھا کسی کا نہیں، اتنی خوبصورت بھویں کسی کی نہیں، اللہ اکبر۔ لیس بفظ، سخت مزاج نہیں، ولا غلیظ، زبان ایسی جیسے پھول گر رہے ہوں، جیسے پھول گر رہے ہوں، اتنی میٹھی زبان، اللہ اکبر، جیسے شہد گھول دیا گیا ہو۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے۔ اور یہ لکھا ہوا تھا پہلی کتابوں میں علامتوں کے طور پر، انہو یقبل الہدیہ، یہ وہ نبی ہوگا اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، ولا یقبل الصدقہ، صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دو کاندھوں کے بیچ میں جو فاصلہ تھا وہ غیر معمولی فاصلہ تھا، عام انسانوں کا فاصلہ اتنا نہیں ہوتا، سرکار کے کندھوں کے درمیان میں جو فاصلہ تھا وہ غیر معمولی فاصلہ تھا، اور بہت اونچے نہیں تھے۔ بہت اونچا ہونا تو کوئی خوبصورتی کی بات نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ تھا، جب کھڑے ہو جاتے تھے تو ہزاروں کے مجمع میں آسانی سے پہچانے جاتے تھے، اور قد سب سے اونچا معلوم ہوتا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ جیسے لکھا ہے بعض کتابوں میں، سرکار جب نماز پڑھاتے تھے، ایک آدمی نے پچھلے کی صف میں کچھ گڑبڑ کی، نماز مکمل ہوئی تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو پچھلی صف میں گڑبڑ کر رہا تھا؟ اس کے بعد فرمایا میں اس آنکھ سے بھی دیکھتا ہوں، اللہ نے مجھے پیچھے بھی دو آنکھ دے رکھی، میں ان آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں۔ محبوب تھے، حضور کے معجزات تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دو کندھوں کے بیچ میں، یہ سب پہلی کتابوں کے میں اشارے عرض کر رہا ہوں جو پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دو کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے کے موافق تھی، کبوتر کے انڈے کے برابر تھی مہر نبوت۔ اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، محمد نیچے تھا، رسول اللہ اوپر تھا، نیچے سے شروع ہوتا تھا محمد، پھر اس کے بعد رسول، اس کے بعد اللہ سب سے اوپر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ لکھا ہوا تھا پہلی کتابوں میں امتہ حمادون، کہ اس کی جو امت ہوگی وہ بہت اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ لکھا ہوا تھا کہ جو امت ہوگی حضور کی، وہ اس کا جو تہبند ہوگا، لنگی یا اس کا جو پیجامہ ہوگا، وہ پنڈلیوں تک ہوگا۔
یہ تک لکھا ہوا تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ٹخنے سے نیچے پیجامہ یا لنگی پہنے گا اس کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا. اس لیے کہ وہ تکبر کی علامت ہے. تکبر والوں کی علامت اختیار کرو گے تو تکبر آئے گا. اسی لیے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام، سونے کے برتنوں میں یا پیالوں میں پانی پینا حرام. کیوں؟ سونے چاندی میں کھاؤ گے پیو گے، ریشم کا لباس پہنو گے، بڑائی آئے گی دل میں، بڑائی کے جذبات انگڑائی آلیں گی اور یہ پسندیدہ نہیں. ہر ایسی چیز جو تکبر کی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے. اس کے علاوہ بڑائی کسی کو زائب نہیں دیتی. بندے کی بھی کوئی شان ہوتی ہے کیا؟ جو ناپاک نطفے سے پیدا ہوا اور کل کو مٹی ہو جانا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے، اس کو بڑائی فخر اور شیخی بگارنا زیب دیتا ہے. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انگریزوں نے کہا تو لوگوں نے گھٹنے کھول دیے. گڑگے جسے کہتے ہیں گھٹنے. جب انگریزوں نے کہا تو ان کی اندھی تقلید میں مسلمانوں نے گھٹنے کھول دیے. بڑے بڑے بوڑھے چڈی پہن کر کے گھوم رہے ہیں. توبہ توبہ. لڑکے اور اب تو لڑکیاں بھی ننگا کر دیا. اس یورپ سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تم کو اپنے علماء پر یہ اعتماد کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. اور فرمایا انگریزوں کے کہنے پر گھٹنے کھول دیے، حضور کے کہنے پر ٹخنے کھولنے تیار نہیں ہے یہ امت. کیا جان و مال کی قربانی دے گی؟ کیا نفع ہے تمہیں بتائیے؟ ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننے سے تمہیں حکومت مل جائے گی، مال مل جائے گا، سوائے اپنی نفس کی پوجا کے اس کا کیا منشا ہے بتائیے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لکھا ہوا تھا کہ جو امت آئے گی حضور کی وہ وضو کرنے والی ہوگی، وضو کرنے والی ہوگی. اور یہ لکھا تھا اس میں کہ جو حضور کی امت آئے گی وہ نمازوں کے اوقات پر نظر رکھنے والی ہوگی. فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، مغربی عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے. اتنا اہتمام. یعنی گویا نماز ان کے دماغوں پر مسلط رہے گی، غلبہ رہے گا نماز کے اہتمام کا. ہر چیز بھول سکتی ہے، یہ امت نمازوں کے اہتمام کو نہیں بھول سکتی. دنیا کے سارا نظام، اس کا تمام پروگرام نماز کے ارد گرد گھومے گا. سفر شروع ہوا پہلے نماز، کہاں نماز پڑھیں گے ظہر کی. سفر شروع ہو گئے، طے کرو عصر کو کہاں گاڑی ٹھہرے گی، طے کرو مغرب کی نماز کہاں ہوگی، راستے میں کہ مسجد ہے یا نہیں ہے، چادریں رکھ لو، مصلی رکھ لو، نماز نہ چھوڑو. نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. صحابہ کی ایک چھوٹی جماعت کی یہی رائے ہے، امام احمد کی یہی رائے ہے. گوشت پر فتویٰ نہیں ہے. نماز چھوڑنے سے ہمارے ہاں آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے. حضرت شیخ نے ان کے نام بھی ذکر فرمائے، آپ دیکھ لیجیے. اور یہ لکھا ہوا تھا اس میں ہر اونچی اور نیچی جگہ یہ امت اللہ کا ذکر کرے گی، اور یہ امت ہر نعمت پر شکر کرے گی اللہ کا. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایمان دیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں چاہیے. ابو طالب نے حضور کا بہت ساتھ دیا، لیکن حضور نے خود فرمایا ابو طالب کو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں. صرف مال سے مدد کر دینا یہ کافی نہیں ہے. جب تک حضور کے نظریات، حضور کے عقائد، حضور کے خیالات، حضور کے جو اعمال اخلاق حضور نے پیش فرمایا ہے، جب تک آدمی اسے دل و جان سے قبول نہیں کرتا اس کی نجات ممکن نہیں ہے. جیسے بعض لوگ مدرسے کو چندہ دے کر مطمئن جنت میں جائیں گے، عقیدے کافروں جیسے، عقیدے یہودیوں جیسے، اعمال عیسائیوں جیسے، اور نکاح غیر مسلموں کے طریقے پر ہو رہی ہے، اور مسلمانوں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور ٹھیکیدار ہیں جنت کے، سیدھا مریں گے جنت میں جائیں گے. کس نے یقین دلایا؟ دل و جان سے تسلیم کرو، شکر کرو ہر نعمت کا. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا تیری نعمت کا شکر میں ادا ہی نہیں کر سکتا. تب حضرت موسیٰ نے یہ کہا، آسمان سے جواب آیا الآن شکرتنی، اب تم نے شکر کیا ہے. جب بعد میں اپنے زبان سے یہ کہتا نا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں تیری نعمتوں کا شکر کرنے سے، اب شکر ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات غور کرنے کی ہے، جس وقت میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ اس وقت دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک روم کی ایک فارس کی، ادھر قیصر ادھر کسرا. آدھی دنیا پر قیصر کا قبضہ، آدھی دنیا پر کسرا کا قبضہ، لیکن مکہ بیچ میں چھوٹا سا حصہ ہے. تم میں جو آدمی مکہ گیا ہے جب جدہ پر اتریں گے مکے کا پورا وہ لگایا ہوا ہے نقشہ، پورا حجاز کتنا ہے اور مکہ پورا کتنا ہے. اب جائیں گے دیکھیے نقشہ، بہت چھوٹا حصہ ہے مکہ. اس وقت مکہ نہ قیصر کے زیر اثر تھا نہ کسرا کے زیر اثر تھا، وہ آزاد علاقہ تھا. جہاں حضور کو پیدا ہونا ہے وہ دوسرے کہ وہ حصہ دوسرے کی غلامی میں رہے، زیر اثر رہے، وہ بھی خدا کو برداشت نہیں. وہ حصہ آزاد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا ہے. اور جس جگہ حضور کو پیدا کیا گیا اس جگہ کی قسمیں کھائی گئی قرآن میں کہ لا اقسم بہذا البلد، اس مکے کی میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد فإن أول بیت وضع للناس، اور سب سے پہلے جس گھر کو میں بناؤں گا وہ مکے میں بناؤں گا، وہاں حضور کو پیدا کیا گیا. فرمایا مکے کے بارے میں ہدی للعالمین، مکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، مرکز ہے. اور حضور کی ذات پوری کائنات نہیں، پورے دنیا کے مسلمان نہیں، پورے انسان پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور مرکز ہے. حضور کی ذات ہے بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کے دادا عبد المطلب تھے، ان کا نام شیبہ تھا. مطلب ان کے چچا تھے. شیبہ کے والد کا انتقال ہوا تو چچا لے جا کر پالے، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ مطلب کا بیٹا ہے، حالانکہ شیبہ مطلب کے بیٹے نہیں تھے. عبد المطلب اس نام پڑ گیا. زمزم کی بنیادیں مٹ چکی تھی، زمین میں دب چکی تھی، تو حضرت عبد المطلب کو خواب آیا، اوفر طیبہ، اوفر مضمونہ، اوفر برہ، اوفر زمزم، یہ سب زمزم کے نام ہیں. یہ وہ مبارک پانی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سناؤں گا میں، جب حضور کا سینہ چاک کر کے، حضور کے سینے کا جو آپریشن کر کے، اوپن سرجری، دل نکال کر کے جب دھویا گیا، تشت جنت سے لایا گیا پانی زمزم کا. اتنا مبارک پانی ہے یہ. حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل کی ایڑیاں اور حضرت جبریل کا پر، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اس میں شامل ہے. قیامت تک اس کی برکتیں اس میں رہیں گی، زمزم میں، زمزم سے. تو عبد المطلب یہ سارا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی پورا ایک اتفاقی ہے، نہیں، یہ پورا ایک سسٹم، یہ حالات بنائے جا رہے ہیں، اس لیے بہت بڑا انسان پیدا ہونے جا رہا ہے. یہ سارے اتفاقات نہیں ہیں. حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئی. اور ایک اور غور کرنے کی بات ہے، مطلب کے 11 بیٹے ہیں، عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. وہ عبداللہ نام رکھنے کا عربوں میں رواج ہی نہیں تھا، وہ بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے، عبد العزا، عبد اللات وغیرہ وغیرہ، حارث، اسد، ایسا نام رکھتے تھے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عبد المطلب کے 11 بیٹے، اس میں سب سے چھوٹے بیٹے جو حضور کے والد ماجد ہیں وہ عبداللہ ہیں. پہلی مرتبہ عبداللہ، عربوں نے پہلی مرتبہ سنا عبداللہ نام. عبداللہ نے اللہ کا بندہ، یہ بھی عجیب قدرت کا نظام ہے.
جو چلا آ رہا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ جو ہیں نکاح کرنے کے بعد جب حضور کا حمل ٹھہرا تو عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور منظور بھی خدا کو یہی تھا، اس لیے کہ وہ سانچہ ہی باقی نہ رہے، سانچہ ہی توڑ دیا. ایک ہی بچہ تو پیدا کرنا تھا، ایک ہی بچہ پیدا کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، معلوم ہے کبھی سنا حسان کا نام؟ سلام ہو حضرت حسان کی خبر پر. کسی نے ایک جملہ بھی حضور کو کہا، حضرت حسان نے اس کا جواب دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد حرام میں مسند بچھائی جاتی تھی، مسند بچھائی جاتی تھی. ہاں، اور حضور دعا فرماتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور حضرت حسان اشعار پڑھتے تھے، اتنے بڑے آدمی حضرت حسان. کہتے میری عمر 7 سال تھی، میں مدینے میں تھا. دیکھا کہ ایک کاہن ہے، نجومی جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، حالانکہ نہیں بتاتے، لیکن وہ ایک مرتبہ پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ ولدہ نبی حاضل امہ، ولدہ نبی حاضل امہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے. پاگلوں کی طرح. اور مکے میں ایک آدمی رہتا تھا کاہن، وہ پہاڑوں میں رہتا تھا، کبھی کبھی نکلا کرتا تھا. جس رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، وہ پاگلوں کی طرح مکے کی گلیوں میں آیا اور کہا آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا، حل ولد المولود هذه الليلہ، آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے کہا ہاں عبد المطلب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. وہ کہا کہ دلونی علی بیتی، مجھے اس گھر مجھے رہبری کرو. لوگ ہاتھ پکڑ کر کے گھر تک پہنچائے. کہا مطلب تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا؟ کہ نہیں میرے گھر بچہ پیدا نہیں ہوا، عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. کہ مجھے بچہ دکھاؤ پہلے. بچہ لا کر کے عبد المطلب اپنے ہاتھوں میں دکھایا. روایتوں میں آتا ہے فخر مغشیاً، بے ہوش ہو کر کے گر گیا. فقال بعد افاقته، اس کے بعد جب افاقہ ہوا اس نے کہنے لگا ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، انتقلت النبوۃ من بنی اسرائیل الی بنی اسماعیل. اس نبی کا آخری، اس امت کا آخری نبی پیدا ہو چکا ہے اور نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے. یہ کہہ کر کے پاپا یہ سب پہلے سے، ابھی سب کو اتفاقات کہیں گے. آسمانوں پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں، آسمانوں پر. اسی کو کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے. ایک جن، ایک کاہن تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، فاروق اعظم. ایک آدمی گزرا، حضرت عمر نے کہا یہ پہلے کاہن تھا، اس کو بلا کے لاؤ. بلا کے لے کہا کہ کوئی تمہارے زمانے کی عجیب بات سناؤ. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ جن میرے پاس پریشان ہو کر کے آیا. میں نے کہا کیا بات ہے پریشانی کی؟ کہا کہ آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، لگتا ہے کہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے. اور حضرت آمینہ فرماتے ہیں حمل بہت نہایت خفیف تھا. جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں حاملہ ہوں. اور جب ایک مرتبہ میں استنجے کے لیے جنگل کی طرف نکلی تو آواز آئی ابشری یا آمینہ، ابشری یا آمینہ، ابشری یا آمینہ. دیکھا پیچھے پھر کر کے کوئی نہیں. پھر ایک مرتبہ گئی تو آواز آتی ہے ابشری، ابشری یا آمینہ، مبارک ہو، مبارک ہو آمینہ. آمینہ پریشان اور گھوم کر دیکھتی ہے کوئی نہیں. پھر ایک مرتبہ نکلی، پھر آواز آئی ابشری، ابشری یا آمینہ فإنکی قد حملت بأحمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ مبارک ہو، بہت مبارک ہو، تم اس وقت احمد کے حمل سے ہو. آسمانوں میں حضور کا نام احمد تھا اور زمینوں میں حضور کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
اضاءت منہا، اللہ اکبر، اضاءت منہا قصور الشام، شام کے محلات دکھائے گئے، اتنا روشنی ہو گئی، سارے حجابات ہٹا دیے گئے درمیان کے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، شام کے محلات حضرت آمینہ کو دکھائے. حضور کی شان چھوڑو، آمینہ کی قسمت دیکھو پہلے. واہ آمینہ، کروڑوں کروڑوں سلام ہو تیری قسمت پر، اتنی بڑی ماں پیدا ہی نہیں ہوئی دنیا کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب حضور پیدا ہوئے فخر ساجدہ، پیدا ہوتے ہی سرکار سجدے میں گر گئے. یہ سبق دیتے ہوئے آئے، یہ ماتھا ایک کے سامنے ہی جھکے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم اس کو سب اتفاقات سمجھو گے؟ یہ غیبی نظام ہے، قدرت کا پورا نظام ہے، یہ بہت بڑا انسان ہے جو پیدا ہونے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم فخر ساجدہ، سجدے میں گر گئے. کہتے ولد مسرورا، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. بچہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوتا کیا بنگلور میں؟ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. کہتے ولد مسرورا، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. ولد مختونا، ختنہ کیا ہوا ہے. کون لگائے گا امام الانبیاء کی شرمگاہ کو ہاتھ؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ختنہ پہلے سے کیے ہوئے پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور پیدا ہوئے، کہتے ہیں فارس کی آگ تھی، فارس آگ کو پوچھتے ہیں مجوسی، 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی. ادھر حضور پیدا ہوئے، آسمانوں پر پہرے، ادھر مجوسیوں کی آگ بجھ گئی، اور قیصر و کسرا کے محل کے جو کنگرے ہیں، کنگرے جانتے ہو؟ محل کے اطراف جو دیوار ہوتی ہے محل کے باہر، اس میں چھوٹے چھوٹے تاخچے بنائے جاتے ہیں، تاخچے، ان کو کہتے ہیں کنگرے. 14 کنگرے گرے. ادھر بحیرہ جو ہے وہ جو جھیل تھی وہ سوکھ گئی. نجومیوں کو بلائے، بادشاہ محل کے کنگرے گر گئے. اور ادھر جو ہے وہ بحیرہ جو پانی تھا وہ سوکھ گیا. کیا قصہ ہے؟ کہا کہ اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور تمہاری بادشاہت صرف جو ہے وہ 14 افراد پر مشتمل رہے گی. تمہارے خاندان میں صرف 14 افراد حکومت کریں گے، اس کے بعد مر جائیں گے، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی تمہاری. اس نے کہا 14 صدیوں چلے گی ابھی حکومت. حضور پیدا ہوئے اگلے ہی سال 10 افراد کا انتقال ہو گیا، صرف 4 باقی رہ گئے. یہ پورا انتظام بنایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم. وقت ہو گیا، بات چلے گی تو بہت چلے گی. ابھی اتنا لکھا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، میں کیا کہوں آپ کو. سلام ہو، ہزاروں سلام ہو شاہ عبدالعزیز تیری تربت پر، ہزاروں برکتیں ہو. فیصلہ کر دیا شاہ عبدالعزیز نے اور کہا لا یمکن الثناء کما کان حق. تم کہتے ہو خدا کی تعریف ممکن نہیں ہے، آؤ تم میں کوئی جوان مرد ہو تو حضور کی تعریف کر کے بتاؤ. تم کہتے ہو خدا کی تعریف ممکن نہیں، چھوڑو خدا کی تعریف کو، پہلے محمد مصطفیٰ کی تعریف کر کے بتاؤ. اگر کسی کے اندر اتنا جگر ہو، کسی کی زبان میں اتنی قوت ہو، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. خدا کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ذات ہے وہ. اسی کو کسی نے اردو میں کہا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے. ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. اور غالب تھا تو شرابی، بڑی پتے کی بات کہی، مجھے نجات کی امید ہے غالب کی. کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ، فارسی ہے، غالب ثنائے خواجہ
بیزداں گزاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہتا ہے کہ ہم محمد کی تعریف کو خدا پر چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ محمد کے مرتبے کو تو خدا ہی جان سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مقامات نبوت تک تو کسی نبی کی بھی رسائی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔